मधु वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह हूद की आयत नंबर 69। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम, और जब आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम के पास बिलबुशरा, खुशखबरी लेकर, कालू तो उन्होंने कहा, सलामा, सलाम किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। काला सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी जवाब में सलाम किया। फमा लाबिसा, थोड़ी देर ना गुजरी थी, अन जाअ बिइज्लिन हनीज़, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सामने भुना हुआ बछड़ा लेकर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक आदत थी कि वो अकेले खाना नहीं खाते थे, और ये कि उस वक्त अरब लोगों का रिवाज था कि कोई नया अजनबी मेहमान आता तो उसके लिए खाने की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मेहमान आ गए हैं, एक तो वो खुश हो गए कि शुक्र है उनके साथ खाना खाने के लिए मेहमान आ गए, दूसरा ये कि वो अजनबी थे, इन्हें ज़रूरत भी होगी। तो जब वो खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने सलाम किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें सलाम किया। फलम्मा रअा ऐदियहुम, पस जब देखा उनके हाथों को, ला तासिलु अलैहि, के नहीं बढ़ रहे इस खाने की तरफ, नाकिरहुम, उन्हें यानी बुरा लगा। व औजस मिन्हु खीफ़ा, और वो दिल में उनसे डर गए कि यानी ये खाना क्यों नहीं खा रहे। कालू, तो उन्होंने कहा, ला तख़फ़, आप खौफ ना करें, इन्ना उरसिलना, बेशक हम भेजे गए हैं, इला कौम लूत की तरफ। यानी इससे मालूम हुआ कि फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी सूरत में पहुँचे थे, और इब्तदान उन्होंने अपना तारुफ़ नहीं कराया। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि ये कोई अजनबी मेहमान हैं, और इनके आते ही फ़ौरन ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया। कि अब उनका खाने की तरफ हाथ ना बढ़ने से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया था कि ये फ़रिश्ते हैं, और चूँकि फ़रिश्तों का इलानिया इंसानी शक्ल में आना गैर मामूली हालात में ही हुआ करता है, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ, जिस बात पर वो डर गए, और आपके घर वाले भी और बस्ती वाले भी, कि यानी हमसे कोई ऐसा कसूर तो नहीं हो गया जिस पर गिरफ्त के लिए फ़रिश्ते इस सूरत में भेजे गए हैं। अगर बात वो होती जो बाज़ मुफस्सिरीन ने समझी है, तो फ़रिश्ते यूँ कहते कि डरो नहीं, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं। लेकिन जब उन्होंने आपका खौफ दूर करने के लिए कहा कि हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं, तो इससे मालूम हुआ कि इनका फ़रिश्ता होना तो हज़रत इब्राहीम जान गए थे। अलबत्ता परेशानी इस बात की थी कि ये हज़रात इस फितने में आजमाइश की शक्ल में जो तशरीफ़ लाए हैं, तो आखिर वो बदनसीब कौन है जिसकी शामत आने वाली है। यानी जब यूँ ही मालूम हुआ कि ये फ़रिश्ते हैं और ये इस कौम पर अज़ाब लेकर या कोई ऐसी चीज़ के लिए नहीं आए, तो सारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो घबराए हुए थे, फिर जब उन्होंने ये सुन लिया कि इनके घर या इनकी बस्ती पर कोई आफत आने वाली नहीं है, तब कहीं इनकी जान में जान आई और वो हज़रत सारा हंस पड़ी। इम्राअतुहु काइमतुन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा साथ खड़ी थी। फ़ज़ाहिकत, बस वो हंस पड़ी। फ़बशरनाहा, बस हमने उसे खबर दी, बे इसहाक, इसहाक की, मिन वराई इसहाक यकूब, इसहाक के बाद उनके पोते यकूब की भी खुशखबरी दी। कालत, तो वो बोली, या वैलता, हाय अफसोस, है मेरी शामत, आलिदू, क्या मैं जनूंगी, व आना अजूज़ुन, और मैं बुढ़िया हूँ, व हाज़ा बाली शैखन, और जो मेरा मियाँ है ये तो बहुत बूढ़ा है। इन्ना हाज़ा ला शैउन अजीब, ये तो अजीब बात हो गई। यानी कि फ़रिश्तों ने जब हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये खुशखबरी दी, हज़रत इब्राहीम की बजाय फ़रिश्तों ने हज़रत सारा को ये खुशखबरी इसलिए सुनाई कि इससे पहले हज़रत इब्राहीम के हाँ तो हज़रत इस्माइल पैदा हो चुके थे हज़रत हाजरा के बतन से, तो ये उनकी दूसरी बीवी यानी हज़रत सारा पहली बीवी थी और हज़रत हाजरा दूसरी बीवी थी। उनके यहाँ बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे, मगर हज़रत सारा इस वक्त बे औलाद थी, और इसी बिना पर दिल इन्हीं का ज़्यादा गमगीन था। इनके इस गम को दूर करने के लिए फ़रिश्तों ने इन्हें सिर्फ ये खुशखबरी नहीं सुनाई कि तुम्हारे यहाँ इसहाक जैसा जलील और कदर बेटा पैदा होगा, बल्कि ये भी बताया कि इस बेटे के बाद पोता यानी यकूब जैसा आलीशान पैगंबर भी होगा। सुभान अल्लाह।
تو انہوں نے کہا آتاجا بینا، کیا تم تعجب کرتے ہو من امر اللہ، اللہ کے حکم پر، رحمت اللہ، اللہ کی تو رحمتیں ہیں، وبرکاتہ، اس کی برکتیں ہیں، علیکم تم پر، اہل البیتی، اے نبی کی گھر والیو۔ یعنی یہاں کیا ہے، سورہ احزاب میں جس طرح نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اہل بیت یعنی بیویاں ہی مراد ہوتی ہیں، بیویاں یا ایک بیوی یا جتنی بھی بیویاں ہیں سب کو اللہ اہل بیت سے مخاطب کرتے ہیں۔ تو وہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو حضرت سارہ ساتھ ٹھہری تھی، اللہ نے فرمایا کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں پر جو اس نے تم اہل بیت پر کی ہیں، انہ حمید مجید، بے شک وہ تو تعریفوں والا اور بزرگی والا ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الرؤ، جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ خوف دور ہو گیا تو وجاءتہ البشریٰ، جب انہیں خوشخبری بھی مل گئی، یجادلون فی قوم لوط، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ کیوں؟ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لا حلیم اوّاء منیب، ابراہیم بہت ہی بردبار، نرم مزاج اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، بائبل میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یعنی جھگڑنے لگے، تکرار کی کہ اللہ اس میں 50 لوگ ہوں گے، اللہ نے کہا فرمایا 50 بھی نہیں ہیں، 45 ہوں گے، 45 بھی نہیں ہیں، کیا آپ اگر 40 ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا 40 بھی نہیں ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے اللہ نے فرمایا کہ 10 لوگ بھی نہیں ہیں، اگر 10 بھی ہوتے تو میں اس پر عذاب نہ بھیجتا، لیکن چونکہ ان کے اندر کوئی بھی صالح نہیں ہے، یعنی 10 لوگ بھی نہیں ہیں، تو اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بہت ہی بردبار اور نرم مزاج آدمی تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کی خوشخبری ملی تو وہ 100 سال کے ہو چکے تھے، اور حضرت سارہ 90 سال کی ہو چکی تھیں۔ یا ابراہیم و عارض عن ھذا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، انہو قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا فیصلہ حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم، بے شک آ جائے گا ان پر عذاب غیر مردود، نہ ٹلنے والا عذاب ان کے اوپر آ جائے گا۔ ولما جاءت رسولنا، جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لوط کے پاس سے آ بہم، تو وہ ان سے ڈر گئے، وذاقا بہم ذرع، اور ان کا سینہ تنگ ہو گیا، گھٹ گیا، وقالا، اور وہ بولے ھذا یوم عصیب، آج کا دن تو بڑے ہی مصیبت کا دن ہے۔ وجاءہ قومہ، آ گئے اس کے قوم کے لوگ، یہرعون الیہ، بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کی طرف، ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے پہلے بھی وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ کالا، تو کہا حضرت لوط علیہ السلام نے، یا قومی ہؤلاء بناتی، اے میری قوم کے لوگو یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کرو، فاتقوا اللہ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے مت رسوا کرو میرے مہمانوں کے سامنے، الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں رجل رشید، کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے، یہ مرد کے ساتھ برائیاں کرتے تھے، یہ فطرت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، فطرت کے راستے کو۔ حضرت لوط علیہ السلام یہاں مجبور ہو کر اپنی بیٹیوں کا ہاتھ دینے کے لیے بھی ان کو تیار ہو گئے، ان فاسد اور نافرمان لوگوں کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تو ان سے تم شادی نکاح کر لو، تو کیا تم میں کوئی بھی نہیں ہے بھلا آدمی؟ قالو، تو ان قوم کے لوگوں نے کہا، لقد علمت، یقیناً تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی بھی رغبت نہیں ہے، وانک لتعلم، بے شک تو جانتا ہے لوط، ما نرید، کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اب یہ حضرت لوط علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے، یہ بہت ہی زیادہ برائی میں پڑ چکے تھے، برائی ان کے اوپر ابھر کر باہر آ رہی تھی۔ اب یہ اتنے گئے گزرے ہو گئے تھے کہ مہمانوں کو گھسیٹ کر اور یعنی سر عام برائی کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ منتیں سماجتیں کر کے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کالا، تو کہا حضرت لوط علیہ السلام نے، لو انا لی بقوت، کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، یعنی مقابلے کی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کسی مضبوط سہارے کے تحت میں
پناہ لے سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام قالو تو انہوں نے کہا یا لوط اے لوط انا رسول ربی کا ہم بھیجے ہوئے ہیں فرشتے ہیں تیرے رب کی طرف سے، لن یاسلوا الیک یہ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی مطمئن رہو آپ، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ فاسری باہلک پس آپ لے کر چلو اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل رات کے کچھ حصہ باقی بچا ہوا ہو رات کے کچھ حصے میں، ولا یلتفت منکم اور دیکھو کہ کوئی بھی تم میں سے پیچھے احدن کوئی بھی تم میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک سوائے تیری بیوی کے، انہو مصیبہا ما اصابہم بے شک وہ بھی اس مصیبت میں آنے والی ہے جو مصیبت اس قوم کے لوگوں پر پڑنے والی ہے، ان موعدہم الصبح ان سے جو اس کا عذاب کا وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے، الیس صبح بقریب یعنی وہ پریشان انہوں نے کہا کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی کہ فرشتوں نے کہا تم پریشان نہ ہو صبح قریب ہی ہے۔ فلما جاء امرنا پس جب آ گیا ہمارا حکم ہمارا فیصلہ، جعلنا علیہا ہم نے اس بستی کو وہاں کے رہنے والوں کو سافلہا تل پٹ کر ڈالا، وامطرنا علیہا اور ہم نے بسائی ان پر حجارت من سجیل یعنی سنگ گل کی پتھریاں، منضود جو لگاتار ان پر آئیں، مسوماتن جو نشان زدہ تھیں، عند ربک تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید اور ظالموں کہ یہ بستی کچھ دور نہیں ہے۔ قوم لوط کی جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر عذاب لوطی کام کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کے انکار کی وجہ سے آتا ہے، یعنی یہ جو قوم نبیوں کے مقابلے میں یعنی کفر کے اوپر ڈٹ جاتی ہے، اپنے جرم کا اعتراف کر لیتی ہے، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں اس کے جو فاسد لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اگر نبی کو کوئی ہجرت کی جگہ مل جائے تو نبی اس جگہ ہجرت کر جاتے ہیں، نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یعنی انہیں الگ کر کے اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ اب یہ نبی ہجرت کر کے گئے ہیں تو پیچھے لوط کی قوم پر عذاب آ گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے فطرت کو بگاڑا اور یہ گناہ کے مرتکب ہوئے تو اس لیے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ صدق اللہ العظیم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب۔